اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا ہے۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال اس وقت کہاں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت احادیث کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے دجال کے متعلق ذکر کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی تھے اور سمندر کے طوفان میں ایک ماہ تک پھنسے رہے۔ آخرکار مغرب کے جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی جس کو دیکھ وہ سب بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں سوار اس جزیرے پہ جا پہنچے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو انہیں جانور کی شکل کا کوئی ملا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم جلدی سے وہاں پہنچے۔ ایک بڑا کبھی ہیکل شخص دیکھا جس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا ہو، تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر کے طوفان میں پھنس کر یہاں آ پہنچے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتا کہ بیسان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحر تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہیں رہے گا۔ اس نے کہا، جگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں سے بستی کے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی امی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، پھر کیا ہوا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنی گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سنو کہ عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کرتے، اور میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جبکہ مجھ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں یہاں سے نکل کر 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ نبی کریم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا۔ جان لو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ بحر عرب میں موجود سقطرہ نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام پہ موجود ہے۔ جزیرہ سقطرہ ملک یمن کا ہی حصہ ہے اور ساحل سے 500 کلومیٹر پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر بہت سارے زرند پرند اور درخت باقی دنیا سے مختلف ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الحوق ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا کہ جہاں سے وہ مشرق گفتہ کو متاثر کر سکے، لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اٹلانٹک اوشین میں موجود برمودا ٹرائنگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کیمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں واپس نہیں آتی۔ برمودا ٹرائنگل میں جنوں اور بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں سمندری طوفان آتے رہتے ہیں اور اونچی اونچی لہریں اٹھتی رہتی ہیں۔ برمودا دراصل ایک جزیرے کا نام نہیں ہے، یہ ایک تکنما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا ہے۔ مشہور مصری محقق داؤد موسیٰ کے مطابق برمودا تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعے نما محل بنا رکھے ہیں۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف قرشان برکان نے ایک
کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کی بحری جہازیں اس جزیرے تک جاتی ہیں جہاں وہ ایک گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہ ملاقات اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی نہیں جان پایا یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ ورکان نے لکھا ہے کہ جزیرہ برمودا تکون میں ہی ہے، کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں ایک جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا گھر پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں، لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائنگل کے ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی حکومتوں اور پیروکاروں کے ذریعہ خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور سر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے اس کا تو صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور دجال اپنے مقرر وقت پر اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل کر انسانی آبادیوں میں آ جائے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگا۔